وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک طویل حدیث قدسی ہے، اس کا پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور یہ دونوں جو میری باتیں ہیں یہ آج آپ کے اس سفر سے متعلق ہے۔ آپ اور میں بھی جانتا ہوں کتنے لوگ یہاں سے اس راستے سے پیدل آئے ہیں، 2-3 گھنٹے پیدل چل کے، 1.5 گھنٹہ پیدل چل کے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہم لوگ ایک گاڑی میں آئے، یہ اوپر ایک راستہ طے کر کے۔ اس سب کا مقصد کیا؟ سیاستدانوں کے ہاں لوگ جاتے ہیں جلسوں میں، وہ خرچے کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، لوگوں کو سیاسی مراعات ملتی ہیں، سیاسی عہدے ملتے ہیں، ملازمتیں ملتی ہیں۔ یہاں کیا ملتا ہے؟ کیوں آتے ہیں آپ؟ آج کے دور کا ایک بہت بڑا سوال کہ کیوں آتے ہوئے ان قبر والوں کے پاس کیا ملتا ہے تمہیں؟ تو میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ان سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ بس یہ بات کر کے میں انشاءاللہ ایک پیغام مختصر سے دے کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ کوئی خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ کسی عام شخص نے ایجاد کیا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، بلکہ یہ عین اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا ایمان والوں تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام معنوں میں ہم ڈر کا لیتے ہیں۔ مثلا ایک انسان اپنے پاس موجود نعمت کے زوال سے ڈرتا ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو وہ ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری دولت ضائع ہو جائے۔ ایک انسان آنے والے وقت کی سختی سے ڈرتا ہے، ایک انسان جنگل یا صحرا میں جا رہا ہے کسی بلا سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف اور شے ہے۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ یہ پوری حدیث پاک کا خلاصہ، آثار صحابہ کا خلاصہ، اقوال بزرگان دین کا خلاصہ کہ تقوی یہ ہے کہ ایک وہ بندہ مومن جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت پہ یقین رکھتا ہے، جو شان رسالت پہ یقین رکھتا ہے، جس نے یوم آخرت پہ ایمان لایا ہے، وہ ہمیشہ اس بات سے خبردار رہے، ڈرتا رہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا کہ میرا رب کہیں مجھے وہاں نہ دیکھ لے کہ جہاں وہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، میں وہاں نہ پایا جاؤں جہاں میرے نبی کا جانے کا فرمان نہیں ہے، جہاں سے میرے آقا نے مجھے منع کیا ہے۔ اور پھر ہر آن، ہر لمحے، ہر لحظے یہ تصور کرنا کہ ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ سارے اعمال کی بنیاد تقوی۔ آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے نمازی بھی ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، پوری سنت ہوتی ہے ان کی، سنت رسول سجی ہوتی ہے ان کے چہرے پہ، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن بعض ان میں سے، میں سب کی نہیں بات کر رہا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صورت حال یہ ہوتی ہے کہ ان سے ان کے گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، ان کے اس سختی کی وجہ سے ان کے رشتہ دار بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کے پڑوسی بھی ان سے تنگ ہوتے ہیں، جبکہ عبادت کا تقاضا یہ ہے
ایک شخص اگر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کا بھی خیال رکھے، اس سے اس کا پڑوسی بھی تنگ نہ ہو، اس سے اس کا ہمسایہ بھی تنگ نہ ہو، اس کا رشتہ دار بھی تنگ نہ ہو، وہ بات کرے تو سچ کہے، تولے تو پورا تولے، کسی کہیں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے تو دیانتداری کے ساتھ کرے، مزدوری محنت کر رہا ہے تو دیانتداری کے ساتھ رکھے، دیانتداری کے ساتھ کرے، یہ عبادت کا تقاضا اور ثمرہ ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا نہیں کر رہا، وہ عبادت بھی کرتا ہے لیکن کم بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دوسروں پہ تہمت لگاتا ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرتا ہے، دوسروں کا وہ حق مارتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کے عمل میں تقوی نہیں ہوتا، اس کے عمل کے اندر وہ تقوی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو سادی سی مثال سمجھا دوں، آپ کے پاس ایک برتن ہے، ایک گھڑا ہے یا ایک گاگر ہے، آپ اس میں پینے کا پانی ڈالنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں چشمے پہ جاؤں اور اس برتن میں پینے کا پانی لے کے آؤں، یا میں دودھ اس میں ڈالوں، کوئی بھی چیز آپ اپنے لیے پاکیزہ اس میں ڈالنا چاہیں گے تو آپ پہلے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ برتن اندر سے گندا نہ ہو، اس کو چیک کریں گے، اس کو دیکھیں گے اچھے طریقے سے کہ یہ کہیں میل کچیل تو نہیں جمی ہوئی، کوئی اس کے اندر کوئی تنکا، کوئی گندگی، کوئی چیز پڑی تو نہیں ہوئی۔ آپ اس برتن کو اچھی طرح مانجیں گے، دھوئیں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر کیا کریں گے؟ آپ اس میں وہ دودھ ڈالیں گے یا پانی ڈالیں گے۔ یہ ایک کامن سینس، عقل عام کی بات میں کر رہا ہو، بلا تشبیہ و تمثیل۔ انسان کا قلب، بندہ مومن کا قلب اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کے قلب پہ اپنا جلوہ ڈالتا ہے، اور انسان جو عبادت کرتا ہے اس کا پہلا اثر اس کے قلب کے اوپر ہوتا ہے، اور جب قلب کا برتن صاف نہ ہوگا، اس کے اندر میل کچیل ہوگی، اس کے اندر بغض ہوگا، حسد ہوگا، دوسروں کے لیے نفرت ہوگی، حق تلفی کی کیفیت ہوگی، یہ ساری روحانی گندگیاں ہیں۔ تو اس میں آپ کی جو بھی عبادت آئے گی وہ عبادت بھی ساتھ آلودہ ہو جائے گی، اس عبادت کا اثر آپ کے روح اور آپ کے جسم میں مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے جب بھی بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرس، اور اللہ نے اس نظام کو دنیا کے ساتھ باتوں کرو کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ اللہ کے ولیوں کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ یہ ہمارے باطن کو اللہ کے حکم سے صاف کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے صاف کرتے ہیں۔ اس کی آپ کہیں گے قرآن مجید سے دلیل لائیں، تو میں آپ کو قرآن کریم سے دلیل لا کے دیتا ہوں۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ محبوب اگر وہ لوگ یہ جو تیرے امتی ہیں اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جان پہ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ گناہ، خطا، انسان مرکب ہے خطا اور نسیان سے، اس سے غلطی ہوتی ہے، بھول چوک ہوتی ہے، اس کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یا اللہ، ہمیں تو مولوی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے، تیرا کلام کہہ رہا ہے
اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، وہ مجھے جب بھی پکارے گا۔ یا اللہ، جب تو شہرک سے بھی قریب ہے، تو پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ آواز آئی، اے میرے بندے، مجھ سے سوال مت کر، اگر مجھے خالق مانا ہے تو پھر میرے ہر حکم پہ عمل کر۔ مسلمان کی شان یہ ہے اور عقیدہ یہی ہے، ہونا چاہیے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک وسیلے کا ایک نظام پورا وضع کیا ہے۔ روزی دینا اللہ کا کام، اللہ کی شان، بارش، کائنات کا نظام، یہ سب اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ نے پورے نظام کائنات کے لیے فرشتوں اور ملائکہ کو مقرر کر دیا۔ بھئی فلاں ہمارا رب جو شارک سے قریب ہے، کیا وہ ہمارے ہر لمحے سے واقف نہیں ہے؟ یقیناً وہ واقف ہے، لیکن پھر بھی اس نے کرام الکاتبین کی ڈیوٹی لگا دی، فرشتوں لکھو۔ یہاں اب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتوں سے جب بارش کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما۔ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو یا اللہ کسی کو رزق کی تنگی پیش ہو، کسی کو کوئی اور مسئلہ پیش ہو، وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو لباس بشری میں اس دنیا میں بھیج کے ہمیں سبق دیا کہ میرے بندو، بے شک میں تمہاری پکار سنتا ہوں، بے شک میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر چاہت پہ قادر ہوں، میں اس کائنات کا سارا نظام میرے اختیار میں ہے، لیکن مجھے اپنے محبوب سے محبت اتنی ہے کہ میں نے اپنی اطاعت کو محبوب کے دربار میں آنے سے مشروط کر دیا ہے۔ اقبال نے کہہ دیا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، یعنی اے بندے، اگر تو میرے محبوب کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں آنا چاہے گا تو تجھے دھتکار دیا جائے گا، اور اگر میرے محبوب کا وسیلہ لے کے آئے گا اور میرا محبوب بھی تیرے لیے مغفرت مانگے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت زیادہ تواباً رحیماً، دونوں مبالغے کی یہاں لائے گئے ہیں۔ اللہ نے اس لیے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مجھے پاؤ گے، بہت زیادہ مہربان پاؤ گے اس صورت میں کہ جب تم میرے محبوب کے راستے سے آؤ گے۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں جنہوں نے ساری عمر، کیوں کوئی اللہ والا بنا؟ کوئی بندہ اللہ کی بغاوت کر کے، یاد رکھے شریعت کی بغاوت کر کے کوئی بھی ولی بن نہیں سکتا، یہ بات بالکل طے ہے۔ خلاف پیمبر کسے را گزید، ہرگز بمنزل نخواہد رسید۔ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ولی تو کیا، وہ ایمان والا بھی نہیں بن سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو ٹھکرا دے۔ یہ ولی کیوں اللہ والے ہوئے؟ آج کیوں لوگ کشاں تکلیفیں صعوبتیں اٹھاتے ہوئے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں؟ اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اللہ کے رسول زندہ ہیں لیکن اپنی شان کے مطابق اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ان کے نائب ہیں، ان کے وارث ہیں۔ اس لیے ایک عام مسلمان، ایک وہ ہم جیسا غریب مسلمان جو حرمین شریفین کا سفر کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کے پاس اتنا سامان نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا میں تمہیں وہ نائب دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں نے حدیث قدسی پڑھی، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، یہ حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ جو کلام اللہ کا ہو اور اس کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہو۔ تو حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب،
کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اسے جنگ کا چیلنج دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، عرض میں یہ کر رہا تھا، جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق وہ آپ کے قلب کا تصفیہ کرتا ہے۔ کوئی آپ سے کہتا ہے بیٹا اتنے دن ذکر کرو، اتنے دن فلاں جگہ جا کے چلا کرو، فلاں وظیفہ پڑھو، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ تزکیہ باطنی کے لیے ہوتے ہیں، انسان کے من کو مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلا جو کام ہوتا ہے وہ میں کو، نفس کو مارنا ہوتا ہے، میں کو مٹانا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی اپنا تربیت کا طریقہ ہے۔ بعض صوفیاء ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ جو ڈانٹ ڈپٹ اکثر پڑتی ہے نا، مطلب لوگ تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جی جی اساں کو پیرا ڈانٹے تو سب ڈانٹا اگر سامنے حضور و مہربانی کر تو انتظار بھی کرتا ہے اگر بیٹھے یار میں ہو جائے بچے چلو ٹھیک ہے جگہ نہیں مدد چاہیے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی ایسی پیروں کو گیا پیروں سب مجھے ڈانٹیا، یہ اس لیے نہیں ڈانٹتے کوئی دنیاوی خواہشات کے لیے، یہ اس لیے ڈانٹتے تاکہ آپ کے اندر غصے کو پینے کی کیفیت پیدا ہو، آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو پیدا ہو، آپ کا تکبر، آپ کے من کی جو میں ہے وہ مٹ جائے۔ اور بعض بزرگ تو پتہ کیا کرتے تھے پہلے تو، اب تو اچھا مرید بھی آتے ہیں سال بعد جول کا ارسا دے کوئی روپیہ 100 روپیہ یہ 111 روپے پیروں کو دیتے، پیر سارا کچھ آپ ہی کر سکنا، اسی نمازاں پڑھا دینا، روزے رکھا دینا، سارا سال چھٹیاں، سال بعد ایک دفعہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہی مرید، ایک بیچ میں نصیحت کی بات، وہی مرید اپنے پیر کا آئینہ ہوتا ہے، مرید اپنے پیر کا آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح شاگرد اپنے استاذ کا آئینہ ہوتا ہے، اسی طرح مرید، ایک پیر کا مرید اگر نماز نہیں پڑھتا، سنت کے خلاف چلتا ہے، لوگوں کو ستاتا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ جو کوئی ہے لیکن اس کا پیر بہت بڑا مطلب ہے، وہ جو بات کہتے ہیں ہم ظاہر وہ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے پیر پہلے لوگوں کے گلے میں کشکول ڈالتے تھے اور کہتے تھے جا بھیک مانگ، بھیک مانگنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ وہ اس لیے نہیں بھیجا کرتے تھے کہ وہ پیر لا کھاتے تھے، نہیں، تاکہ ان کی میں مر جائے۔ اور یہ جو میں ہے انسان کے نفس کی کہ میں بڑا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ اور اسی روحانی بیماری نے ابلیس کو تباہ کیا۔ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار، یہ آج کل کے دور میں بھی ایک ٹولہ ایسا ہے نا، کہتے ہیں اسی بہت بڑے عبادت گزار ہیں، یہ بریلوی دے نمازہ پڑھ دے نہیں مرنے چکے، نہ سارے جگہ میلاد دا جلوس کر چھوڑ دیں، کوئی پروگرام کر دیں۔ یاد رکھو کسی کو تانا مت دو، کسی کو کیا پتا ہے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کے کتنا قریب ہے، یہ کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ عمل کرتا نہ، تبلیغ ہر ایک کو کرے، تلقین ہر ایک کو کرے، لیکن کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، کسی کو اولا نہ سمجھے، کیونکہ یہ کائنات کا وہ جرم ہے جس جرم نے عزازیل جیسے معزز جو فرشتوں میں رہتا تھا وہ جنات میں سے، لیکن رہتا فرشتوں میں سے تھا، فرشتوں میں تھا، بلکہ فرشتوں کی مسجد کا امام بھی تھا، اور زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز اس کے اندر تکبر آ گیا، میں آ گیا، وہ اس میں نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ اور قیامت تک اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے کہا فخرج انک من الصاغرین، نکل جا کے تو ذلیل ہے۔ اسی لیے بابا بلے شاہ نے پتہ کیا کہا، خوبصورت بات، یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ عبادت اثر کیوں مرتب نہیں کرتے، بابا بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھیاں وانگو تاری
अल्लाह फिर भी तेरी बू नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। जब आपके अंदर मैं, ये आपका नफ्स मारा, ये मर जाएगा। आप हर एक को अपने से ऊंचा, क्योंकि इंसान मट्टी से बना है और मट्टी के अंदर आजिज़ी है, इनकिसारी है। ये जमीन, ये धरती जिसको हम अपने पांव से रोकते हैं, ये हमारी सारी गंदगियां अपने अंदर समोती है, कोई एहतजाज नहीं करती। आज उसके ऊपर गंदगी डालो, कल वो दोबारा साफ हो जाएगी। एक मेहरबान माँ की तरह बच्चे की सारी गंदगियां जिस तरह माँ समेट लेती है, ये जमीन समेट लेती है। ए इंसान, तू इसी मिट्टी का बना हुआ है, तेरे साथ तकब्बुर नहीं जचता। मेरा रब फरमाता है, वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चल। इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला, तू ना तो पहाड़ों की बुलंदियों को पहुंच सकता है, ना जमीन को फाड़ सकता है, इसलिए अकड़ के मत चल। वो शायर ने क्या खूबसूरत निशानदेही की। कब्रिस्तान से जा रहा था, एक खोपड़ी उसके पांव से टकरा गई। खोपड़ियां बची होती है ना, मतलब सर की हड्डी थी, ठोकर लग गई। शायर था, उसने उस मंजर को कैसे बयान किया। कहता है, कल पांव एक कासाए सर पे जो पड़ गया, कासाए सर कहते हैं सर की हड्डी को, कल पांव इक्कासाए सर पे जो पड़ गया, यकसर वो इस्तिखा शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि राह देख के चल बेखबर, मैं भी कभी किसी का सरे पर गुरूर था। उसने कहा, मैं भी कभी अकड़ के चलता था, मैं भी कभी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था, मैं भी अपना सूट मैला नहीं होने देता था, उसकी इस्त्री नहीं टूटने देता था, पांव के पॉलिश जूतों की मैं चमक को खत्म नहीं होने देता था। ए नादान, देख आज मैं तेरे पांव की ठोकर में पड़ा हुआ हूं। इस वक्त को याद कर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, बहनों, माओ, बेटियों, अपने अंदर की मैं, तकब्बुर, अनानियत जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारे ऊपर इबादत का असर मुरतब नहीं होगा। हम एक प्रैक्टिस तो करेंगे, एक मशक तो करेंगे, लेकिन उसके जो अनवार होते, जल्लियात होते हैं, उसकी जो बरकत होती है, उसके जो सम्राट होते हैं, उसके जो असरात होते हैं, उनसे महरूम रहेंगे। इसलिए एक अल्लाह के वली के पास लोग इसलिए हाजिर होते हैं कि ये, चूंकि ये अल्लाह का नेक बंदा है। हर मैदान का याद रखें, कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। आजकल की एक बड़ी बीमारी है, लोग कहते हैं जी, अच्छा जी असों को मौलवियां की जरूरत है, आप दीन पढ़े जैसी मुसलमान, मौलवियों की बता जी, अरे मौलवियों का कोई दीन है, ठेकेदार है दीन। याद रखें, मैं ऐसे लोगों को एक बात कहता हूं कि अपना इलाज बगैर डॉक्टर के खुद करके दिखाओ ना। कभी कहो ना जी कि हमें डॉक्टर की क्या जरूरत है, ऐसी आप गोली आन के खासा तो ठीक हो जाए, या आप बगैर वकील के अपना केस लड़ के देखें, आपको लग पता जाएगा कि हर शोबे का जो एक्सपर्ट होता है, शोबे का जो माहिर होता है, उसके पास जाना पड़ता है, उसके आगे जानूए तलम्मुस तय करना पड़ता है। एक होता है इल्म ज़ाहिरी का हामिल, उसको आलिम दीन कहते हैं। एक होता है इल्म बातिनी का हामिल, जो ज़ाहिरी उलूम से भी मुज़य्यन होता है, बातिनी उलूम से भी मुज़य्यन होता है। उसको बातिनी उलूम का रूहानी मुर्शिद बोलते हैं, रूहानी उस्ताद बोलते हैं, वो भी आलिम होता है। इसलिए अपने इस तज़किये के लिए लाजिम है कि हम आलिम के पास जाएं। क्यों? बहुत बड़े एक हस्ती गुजरे हैं आज से 400 साल करीबन पहले, मौलाना आरिफ रूम, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने वक्त के इमाम थे, बहुत बड़े आलिम थे, और इतने बड़े आलिम थे कि उनके पास सैकड़ों शागिर्द पढ़ा करते थे, वक्त के इमाम थे। और मौलाना रूमी को इकबाल जैसी हस्ती ने भी अपना मुर्शिद माना है।
میں آپ کو مرشد کے حوالے سے، معیت صادقین سے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے حوالے سے یہ ایک بات بتا کے آگے چل کے پیغام دے کر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ مولانا روم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے، تالاب کے کنارے، آج کی طرح بلڈنگوں کا دور تو تھا نہیں، تالاب کا ایک کنارہ تھا، دھوپ پڑ رہی تھی جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا روم بیٹھے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، قریب سے ایک ملنگ گزرا۔ یہ آج 14 صدی والے ملنگا جی میں گل نہ کرتا دوستو، جو من روٹی کھانے دا آتے نا سی کلندر نماز پڑھنے ٹائم آندا ہے نہ جی اسی تے مکے پڑھ دیں مرنے جو کیوں مکے نماز پڑھ دو تے روٹی اٹھی کھاؤ نہ مرو دفع ہو، مریدوں دا بیڑا غرق کیوں کر دو؟ ادھر جا کے کیوں کہتے ہو کہ دیسی پوتا آن پترا تک کام ہو سی؟ بھئی آپ اگر نماز مکے پڑھتے ہو، اگر روٹی کھانا نماز مکے پڑھتے ہو تو کھانا بھی آ کے مکے کے اسی مکہ ٹاور کے والے ہوٹل میں کھاؤ نا، تمہیں لگ پتا جائے۔ میں اس اصلی ملنگ کی بات کر رہا ہوں جو جس کی نظر اللہ کے علاوہ کسی اور پہ نہیں ہوتی۔ یہ مجذوب جو ہوتے ہیں، مجذوب ولیوں میں ایک طبقہ ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال گرد آلود ہوتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ان کو مت حقیر سمجھا کرو، اسی لیے کہا گیا کہ پیر جو مجذوب ہو اس کی اطاعت نہ کرو لیکن تعظیم ضرور کرو، ادب ضرور کرو، احترام ضرور کرو۔ تو وہ مجذوب گزر رہا تھا۔ وہ گزر رہے تھے تالاب کے کنارے، مولانا روم اپنے اسٹوڈنٹس کو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں۔ ملنگ پوچھتا ہے، ملنگ پوچھتا ہے مولوی صاحب مولوی صاحب کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ہمارے علماء ذرا ان کی اپنی شان ہوتی ہے، ٹیکا بڑا ہوتا ہے، یہ سمجھاتے ہیں مطلب ہے اس کو کیا پتہ ہے، مطلب ہے جنا ملنگ جلدا ہے جی جیسے لوگ کہتے ہیں نا وہ میرا اس کو پتہ ہے پیرا کو جرا اس الف ایک بھی کہتے پڑھیا تھا، کیا پتہ ہے کہ ان کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ ای علم خالص ترچے ایک درویش ملنگ یہ علم پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، تجھے اس سے کیا مطلب ہے؟ درویش تھوڑا سا مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کو بیچ میں وقفہ ہوا، کتابیں تالاب کے کنارے رکھی ہوئی ہیں، کتابیں ایسے ہی پڑی ہوئی ہیں۔ درویش آتا ہے، طلبہ کھیل رہے ہیں، ساری کتابیں اٹھاتا ہے، پانی کے تالاب میں ڈال دیتا ہے، پانی کے تالاب میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! آج کا کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں، کاپی پیسٹ کا دور تو تھا نہیں۔ طالب علم جب واپس آئے، قلمی نسخے سے، کچی پینسلوں سے، قصے پتھروں سے لکھے ہوئے واپس آئے، جب دیکھا تو ان کی ساری زندگی کی کمائی تالاب کے پانی میں جا چکی ہے۔ سر پیٹ کرے گئے، یہ کیا ہو گیا؟ درویش قریب کھڑا مسکرا رہا ہے۔ مولانا روم نے اسے کہا خدا کے بندے یہ کیا کر دیا، تو نے ہماری ساری عمر کی محنت تباہ کر دی، یہ میرے بچوں کا میری ساری عمر کا اثاثہ تھا، تو نے اس کو تباہ کر دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ درویش مسکرا رہا ہے۔ وہ بچے کہہ رہے ہیں استاد جی عجیب بابا ہے، ہمارا اتنا نقصان کر کے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ بابا جی مسکرائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو تالاب میں ڈالا اور کتابیں یوں نکالی، کتابیں نکال کے ان سے دھول ایسے مٹی کو جھاڑا اور مولانا روم سے کہتا ہے مولا جی لو اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اب حیران ہونے کی باری مولانا روم کی تھی، ان کے طلباء کی تھی کہ یہ کیسے عقل مانگتی ہے یہ بات کہ بھرے ہوئے پانی کے تالاب میں وہ قلمی نسخے ڈال دیے جائیں اور جب ان کو کوئی نکالے تو وہ بھیگے ہوئے ہونے کے بجائے ان سے مٹی دھول اڑے۔ حیران اب مولانا روم ہوئے، انہوں نے پوچھا بابا جی یہ چیز، وہی سوال
جو بابا نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے پوچھا بابا یہ چیز، انہوں نے کہا مولوی صاحب ای علم قالس ترا ای علم حالس ترا چے، یہ قلب کا علم ہے، تجھے سے کیا تعلق ہے؟ یہ علم وہ ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے، جو باطن سے تعلق رکھتا ہے، جو روح سے تعلق رکھتا ہے۔ تو نے ابھی تک یہ پڑھا نہیں ہے۔ وہ مولانا روم جو ساری عمر قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھاتے رہے، حیران ہو گئے، امامہ اتار کے نیچے رکھا، سر میں خاک ڈالی اور کہنے لگے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ سوچ، ہیچ آہد خود بخود دیکھے نہ سوچ، اور مولوی ہرگز نہ سوچ مولا روم تا غلام شمس تبریزے نہ چھوٹ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چیز خود بخود چیز نہیں ہو جاتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا۔ آپ لوہا خریدتے ہیں، پیر صاحب آپ کہیں گے اچھا میاں شفیق صاحب بڑے زبردست آدمی ہیں، مجھے جو ایک آدھ دفعہ بلاتے ہیں نا پیر، وہ پیر پھر اپنے دادے دی توبہ کر دے کہ اس مولوی کو دوبارہ نہ بلا سکتا، کیونکہ نہ میں پیروں کی تعریف کرتا ہوں، نہ میں کوئی وہ سریں لگاتا ہوں، بلکہ بعض اوقات میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں، کیونکہ ہم خود یار اسی خود بھی ستم پوچھتا ہوں کہ یہ شریف سے موڑے دے کتنے مرید ہاتھ کھڑا کرو موڑے والے، اور سناؤ پھر میں تو اس کا دادا پینا ہوں۔ اگلی گال کرو دوستو، ہم خود مرید اس سلسلے کے ہیں، لیکن یاد رکھو آج کے خانقاہی نظام کو درست کرنے کے لیے ایسی سختی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ آپ کی ہمیں اصل پیران ڈانٹے جی تو نماز کی نہ پڑھتا چھٹی شیرنی دینے کی تو 1100 روپے 111 روپے، وہ بھی سال بعد آن کے کوئی اوٹیاں، ہم اوٹیاں دیتے ہوئے نہ دیں، اوٹیاں دیتے تھے ہم لوگ، دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی دیتے تھے نا، لیتے نہیں پیر لیتے تھے تو مرید دیتے تھے، تو آتے ہیں لوگ اوڈیاں لے کے، تجھے آتے جیسا بڑا تیر مار چھوڑیا۔ میرے بھائیو یہ پیر کی ڈانٹ، یہ وہ بدان کی سٹ ہے جو لوہار کے پاس جاتا ہے، بھٹی پہ تپتا ہے، جلتا ہے، اپنے آپ کو جلاتا ہے، وہ بدان سے چوٹے مارتا ہے، تب جا کے وہ تلوار بنتی ہے، تب وہ جا کے کلاڑا بنتا ہے، تب وہ جا کے دراتی بنتی ہے۔ جب تک پیر کی طرف سے اس طرح کی بات نہ ہو، آپ کی گرفت نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ مولانا روم جو ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھتے تھے، انہوں نے آخر میں کہا کہ جب تک میں اس وقت تک مولوی نہیں بنا تھا جب میں اس درویش کا جب تک مرید نہیں ہوا۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی اسی آیت پہ عمل کرتے ہیں۔ اگر آج آپ اللہ کے ولیوں کے در پہ آتے ہیں تو یہ اسی قرآن مجید کی آیت پہ عمل ہے۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اس میں آپ کے سارے اعمال آ جاتے ہیں۔ ایمان لایا اعمال، لوگ کہتے ہیں نا ہم جڑے ہاں اتنا خاص کر تست علاقے جی بڑے مطلب ایویں لگے ملانے اس سوال جب ایک بندہ نمازی بھی ہے، ایک بندہ مطلب ہے کلمہ بھی پڑھے رہا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے پیرہ کل جلے، اس کو یہ ضرورت ہے آیت پڑھ دے کرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو پکڑ لو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دیں گے، وہ تمہیں کبھی بہکنے اور بھٹکنے نہیں دیں گے۔ میں آخری دو باتیں کر کے پیغام دے کے بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ اللہ کے ولی آپ کو کبھی گرنے اور بھٹکنے نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید تھا، مرید ہوا، کچھ عرصے بعد آپ کی محفل اس نے چھوڑ دی، لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں آتا، اس نے کہا میں اب روزانہ جنت میں ہوتا ہوں۔ شیطان کے وسوسے کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس پہ میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، شیطان کس طرح انسان کو بہکاتا ہے میں یہ بتا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا وہ میرا فلاں مرید تھا، کیوں نہیں آتا؟ لوگوں نے کہا حضور وہ کہتا میں تو اب بڑا خود پہنچ گیا، میں روزانہ رات کو جنت میں ہوتا ہوں، مجھے جنید بغدادی کی، مجھے پیر کی، جیسے لوگ اصل پیران دی کے لوڑ ہے، اسی آپ بڑے مطلب نمازیاں، اسی آپ بڑے حاجیاں، وہ یہی کہہ رہا تھا میں خود بڑا نمازی ہوں، میں روز جنت میں ہوتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نے سنا، مسکرائے اور فرمایا اس سے یہ بولنا کہ آج جب اپنی جنت میں ہو تو تیسرا کلمہ پڑھ لینا۔
کیا کرنا؟ تیسرا کلمہ پڑھ لینا جب رات کو، چونکہ ایک پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا تھا، چونکہ ایک پیر سے اپنے آپ کو وابستہ اس نے کیا ہوا تھا، اللہ کو اس کے ایمان کی حفاظت مطلوب تھی، اس لیے رات کو جب وہ اپنی جنت میں پہنچا خواب میں، تو اس کو اچانک خیال آیا کہ میرے پیر نے کہا تھا کہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ جب اس نے اچانک تیسرا کلمہ پڑھا تو دیکھتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھا اور گندگی کھا رہا ہے۔ اس کو وہ جنت کی نعمت سمجھتا تھا۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کہ پیروں کے پاس مت جاؤ، خدا کی قسم میں عقیدت سے بات نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ لوگ بڑے بدقسمت ہیں جو اپنے مرشد کو چھوڑ کر، اللہ کے ولیوں کو چھوڑ کر وہ پٹھو اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ولی تو وہ ہے کہ جن کے ساتھ کتا بھی لگ جائے اس کو بھی جنت میں پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ اور میں یہ ایسے اپنی طرف نہیں کہہ رہا، پڑھو اللہ کا قرآن، سورہ کہف اٹھاؤ، اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے، کتا ان کے ساتھ ہو گیا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن کمال اللہ کے ولیوں کی صحبت کا دیکھو، ایک کتا ان کے سنگ لگتا ہے، کتے کو وہ دھتکارتے ہیں، مارتے ہیں، کتا پیچھے نہیں ہٹتا، کتا اپنے آپ کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کتے کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرا اللہ اس کتے کا ذکر اپنے قرآن میں کرتا ہے، اور جو عبادت پہ ناز کرتا تھا، جو عبادت پہ تکبر کرتا تھا، یہ جو ہمیں تانے دیتے ہیں عبادت پہ تکبر کرنے والے، اعمال پہ تکبر کرنے والے، سنو وہ بھی تمہاری طرح کا عبادت گزار تھا، جس کا مرتبہ اور مقام یہ ہو گیا تھا کہ جب نیچے دیکھتا تھا تحت الثری تک نظر جاتی تھی، اوپر دیکھتا تھا عرش اولا تک نظر جاتی تھی، ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھا، لیکن تکبر میں مبتلا ہوا، تکبر میں لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسی کتے کی مثال ہے۔ اور وہ کتا جس نے اللہ کے ولیوں کا لڑ پکڑا تھا، اللہ نے فرمایا اے تکبر کرنے والے، میں تیری چمڑی لگا کر اس کتے کو جنت میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس نے میرے ولیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میری آپ کو یہی نصیحت ہے، اپنے آپ کو بھی یہی ہے، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور خانقاہی نظام کے یہ جتنے بھی یہاں صاحبزادگان ہیں، کوئی سن بھی رہے ہوں گے ادھر ادھر سے، کوئی یہاں آ کے بیٹھے بھی ہوئے ہوں گے، یہاں بڑے بڑے خطیب آتے ہوں گے، علماء سریں تساں کو ہاتھ بھی چول دے حسن، نعرے بھی مرال دے حسن، محفل تو پنہ جلسو تساں کو انشاءاللہ ایک گل بھی یاد ہے، ہاتھ چاہنے یاد حسن، باقی کچھ نہ یاد ہو سی، میں بڑے دعوے نہ لاغتا ہوں، اور میں بڑے یقین سے بھی کہتا ہوں جو بات اس فقیر نے کہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے وہ آپ کے ذہن میں یقیناً بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ ہاتھ نہ چول دوں سے بولو، مطلب کوڑ نہ کٹ چھوڑے، تو ایسا نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں نے کہی ہیں کوئی کہے کیوں جاتے ہو، اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، میں تواب اور رحیم بن جاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، اس لیے حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا اللہ، ساری مخلوق اللہ کی محتاج، میرے جیسا عام آدمی، ان جیسا ایک اللہ کا نیک بندہ، بابا جی جیسا اللہ کا ایک ولی، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ حضور کے صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، انبیاء ہوں، یا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محتاج سارے اللہ کے ہیں، مقام اپنا اپنا ہے۔ ہمارے آقا کا اپنا ایک مقام ہے اللہ کے یہاں، دوسرے نبیوں کا اپنا ہے، صحابہ اور اہل بیت کا اپنا ہے، ہمارا ایک اپنا ہے، لیکن محتاج سب اللہ کے ہیں، لیکن یہ شانیں بھی تو اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ نے ہی فرمایا جو حدیث قدسی کا میں نے پہلے ایسا پڑھا، میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرو گے میں تمہیں جنگ کا چیلنج دیتا ہوں، اور یاد رکھو اللہ سے جنگ کر کے اگر کوئی جیت سکتا ہے تو پھر چھوڑو، پھر بے شک ولیوں کا دامن چھوڑ دو کہ نا جی ایسی ہونا جلتے ہیں بگا شریف، موڑ شریف، گولڈ شریف، ایک ہم کسی ولی کے پاس نہیں کیونکہ یہ ولی دے، یہ ولی اللہ کی عطا سے بہت کچھ دیتے ہیں، صرف لینے والے بنو۔ اور آخری بات خانقاہ نشینوں سے بھی یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے ابھی ایک بچے سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، دورہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہے،
اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اپنے یہ جو آپ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ آپ کسی ایسی جگہ بھیجتے ہیں، پھر پیچھے پتہ نہیں کرتے کور بھیجا تھا سا بچہ مڑ کاندھا ہے، وہ ویسے لطیفہ ہلکا جو یاد آ گیا چھوٹا جا، وہ ایک پڑھ گیا نا اس طرح کا مولوی ایک، تو وہ آیا پڑھ کے تو وہ مطلب زیارت جگہ سی نا، اس تک پانی گاگراں ڈول لگے مڑا اتنے اس علاقے دی دیوڑیاں علاقے دی گل پانی ڈول لگے نا گاگراں دا کسا کیا وہ ایک ایک کردے مرنے چکے، اس آکھے سنے زیارت بڑی گرم ہے اس کو ٹھنڈی کر دا. میں کہ پترا ہوئے مڑ جگہ تو دسیا کہ تو ٹھنڈی کس طرح کر دیں، تو تلاوی بھی شریف ہو سی بیچارہ جڑا آخ تک کچھ نہ ہو سی. تو بہرحال اس طرح کے اپنی اولادوں کو نہ کرو موڑ کے زیارتیاں کو ٹھنڈیاں کرن. اچھا اللہ والوں سے نسبت کو قائم رکھو، جو مرشد نصیحت دے نماز روزہ حج زکوٰۃ حقوق اللہ حقوق العباد اس کی پابندی کرو، اپنے مرشد سے رابطہ رکھو، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، صحیح العقیدہ سنی عالم دین بناؤ، تاکہ جا کے یہ ساری چیزیں جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں یہ افراتفری، یہ بے حیائی، یہ بے سکونی، بے اطمینانی، یہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ختم ہو سکتی ہے. میں نے اس مختصر وقت میں جو کچھ بھی کہا، جو میری غلطیاں ہوئی ہیں، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں اللہ کے رسول سے معافی مانگتا ہوں. آپ ذرا میں سے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں آپ سے بھی معذرت ہوا ہوں. اور جو کچھ ہم نے یہاں بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. درود السلام ہی ہے نا.